عزیزان محترم، آج 18 ذی الحج شریف ہے۔ 18 ذی الحج 35 ہجری، خلیفہ سوم، امیر المؤمنین، داماد مصطفیٰ، جامع القرآن، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ آئیے آپ کی شہادت کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمائی۔ احد پہاڑ پر حضور تشریف لے گئے، صحیحین کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا احد تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور نے شہادت کی خبر دی۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری باوضو ہو کر حضور علیہ السلام کے بیر عریس کے باہر باغ میں دربان بن کر بیٹھے۔ ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، جنت کی خوشخبری عطا فرما دی اور داخل ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق آئے، زبان نبوت سے جنت کی خوشخبری مل گئی اور باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی آئے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا میرے آنے والے غلام کو جنت کی خوشخبری بھی دو اور ایک مصیبت کے بدلے میں اس کو جنت کی خوشخبری دو، وہ اس پر صبر کریں گے۔ عثمان غنی فرماتے ہیں یہ وہی خبر تھی جو رسول اللہ نے مجھے شہادت کے موقع پر آنے والے مصائب و آلام اور تکلیفوں کی خبر دی تھی۔ آئیے ایک موقع پر سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اے عثمان جو تو قمیض پہنے گا منافقین چاہیں گے کہ تو اس کو اتار دے، فرمایا اس کو کبھی بھی نہ اتارنا۔ آپ نے حضور سے یہ عہد کیا ہوا تھا۔ اماں جی فرماتی ہیں یہ عہد وہی عہد تھا کہ مصیبت پریشانی شہادت کے وقت آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن آپ نے منافقین کے کہنے پر خلافت کو نہیں چھوڑنا۔ آئیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں، اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو اسلام کی تاریخ نامکمل رہتی ہے۔ عثمان غنی تمام مسلمانوں کے آپ احسان کرنے والے ہیں، آپ محسن ہیں، آپ نے اسلام کے لیے مالی قربانیاں پیش کی ہیں، آپ نے مسلمانوں کی عظیم خدمت کی ہے، آپ نے فتوحات اور اسلامی مملکت کو اتنا وسیع اور مستحکم کر دیا کہ اسلام کی بنیادیں پہلے سے زیادہ قوی اور دور تک پھیل گئیں۔ آئیے جب آپ کے خلاف باغیوں نے شورش اور مختلف سازشیں شروع کی تو ان میں آپ پر بیجا اعتراضات کیے گئے۔ ایک وقت آیا تو باغیوں نے تقریباً 2000 کی تعداد میں آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ کو اس کنویں سے پانی پینے کی اجازت نہ تھی جس کنویں کو آپ نے اپنے ذاتی مال سے خرید کر جنت کی بشارت پر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ آپ کو اس مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی جس مسجد نبوی کی توسیع آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد شریف کی توسیع اپنے ذاتی مال کے ساتھ کی تھی۔ آئیے پھر آپ کو محاصرے میں آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، آپ پر پانی بند ہے، خورد و نوش بند ہے، آنے جانے والوں کی ملاقاتیں بند ہیں۔ 40 دن جب گزر گئے، اب آئیے یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، طبقات ابن سعد میں موجود ہے، یہ روایت البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب 40ویں رات آئی، 39 دن گزر گئے، سیدنا عثمان غنی اپنے کمرے میں موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام بما ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ سیدنا عثمان غنی کے ہاں جلوہ گر ہوتے ہیں اور آپ کو حوض کوثر کا پانی پیش کرتے ہیں۔ فرمایا عثمان انہوں نے لوگوں کا آنا جانا آپ کے پاس بند کر دیا ہے، پابندیاں لگا دی ہیں، لیکن تیرے نبی کو تو تیرے پاس آنے سے نہیں روک سکتے۔ تو آپ نے سرکار کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیا
اسی سے روزہ رکھا۔ صبح جب ہوئی 40واں دن، آپ کی بیوی حضرت نائلہ آئیں تو فرمایا پانی پی لو، کھانا پیش کیا، کھا لو۔ فرمایا انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو وہ چیخنے لگی میرے سرتاج من، یہاں تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے روزہ کیسے رکھا؟ فرمایا آج رات میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء بما میرے پیارے یاروں کے ابو بکر و عمر کے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیری مدد کروں، اگر تو چاہے تو کل کا روزہ ہمارے ساتھ آ کر جنت میں افطار کرنا۔ آج مجھے یقین ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ 35 ہجری 18 ذی الحج جمعۃ المبارک کا دن سیدنا عثمان غنی نے قرآن پاک منگوایا، آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ آئیے آپ نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحۃ فی المنام، فرمایا میں نے خواب میں گزشتہ رات رسول اللہ کو دیکھا، ورأیت ابا بکر و عمر، اور میں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو دیکھا، وانہم قالوا لی اصبر، انہوں نے مجھے کہا صبر کرنا، فانک تفطر عندنا القابلہ، آنے والی رات آنے والی شام تم ہمارے ساتھ جنت میں روزہ افطار کرو گے۔ ثم دعا بمصحف فنشرہ، آپ نے پھر قرآن منگوایا اور فنشرہ بین یدی، اور اپنے سامنے کھولا اور اس کو تلاوت کر رہے تھے، فقتل وهو بین یدی، آپ کو اس حال میں شہید کیا گیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر آپ کے خون کے قطرے گرے۔ ارے ہر کوئی قیامت کے دن کوئی کسی حال میں اٹھے گا، کوئی کس حال میں اٹھے گا۔ قربان جائیں عثمان غنی تیری عظمت پر، جب تو قرآن قیامت کے دن اٹھے گا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے گا۔ کسی کی گواہی بدر کی سرزمین شہادت کی دے گی، کسی کی کربلا کی دے گی، کسی کی اور سرزمین شہادت کی گواہی دے گی، لیکن تیری شہادت کی گواہی مدینہ پاک کی سرزمین اور قرآن کے اوراق دیں گے، اور تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں اٹھے گا۔ عثمان غنی مسلمانوں کے محسن ہیں، آپ ہمارے سرتاج اور رسول اللہ کے داماد اور قطعی جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی غلامی اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔